عمران نے جولیا کو دونوں بازوؤں پر کرسی سے اٹھا کر انتہائی احتیاط سے فرش پر لٹایا، پھر اس نے انجیکشن تیار کر کے جولیا کو یکے بعد دیگرے 3 انجیکشن لگا دیے۔ وہ بار بار جولیا کی نبض چیک کر رہا تھا، لیکن جولیا کی حالت لمحہ بہ لمحہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران کے چہرے پر بھی پتھریلی سنجیدگی نوّارد ہوتی جا رہی تھی۔ واقعی آپریشن تھیٹر موجود ہے، عمران صاحب آئیں، اور ویسے عمران اور دوسرے ساتھی بھی اب فارغ ہو گئے ہیں۔ 6 مزید افراد تھے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ صفدر نے اسی لمحے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جلدی کرو صفدر، یہ باکس اٹھاؤ، جولیا کی حالت انتہائی خطرناک ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں، عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جولیا کو اس طرح بازوؤں پر اٹھا لیا جیسے کسی چھوٹی بچی کو اٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے پانی کا جگ اور میڈیکل باکس اٹھایا اور اس کے آگے آگے رہنمائی کے لیے دوڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ یکلخت راہداری کا موڑ مڑتے ہی تنویر نے وحشت زدہ لہجے میں جولیا کو اس طرح عمران کے بازوؤں میں اٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جولیا کی حالت خراب ہے، دعا کرو، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور تنویر کا چہرہ اس طرح ریزہ ریزہ دکھائی دینے لگا جیسے عمران کی بات سن کر کسی نے اس کی روح کو مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا ہو۔ آپریشن تھیٹر واقعی ایک مکمل تھیٹر تھا، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس آپریشن تھیٹر کو دیکھنے کے بعد عمران کے چہرے پر چھا جانے والی وحشت میں خاصی کمی واقع ہو گئی تھی۔ نعمانی اور صدیقی کو بیرونی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا گیا، جبکہ صفدر اور تنویر کے لیے ساتھ مل کر عمران نے جولیا کے زخم پر باقاعدہ سرجری کا آغاز کر دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب عمران نے جولیا کی حالت کو خطرے سے باہر ہو جانے کا اعلان کیا تو صفدر اور تنویر دونوں کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ ان کے چہروں پر اودھ کر آنے والے اطمینان سے ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسے جولیا کی بجائے عمران نے ان کی اپنی زندگی کی نوید دے دی ہو۔ شکر ہے خدا کا، اللہ نے دعائیں سن لی، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ خلوص بھری دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اور ظاہر ہے بہن کے لیے بھائی کی دعاؤں میں بے پناہ خلوص ہی ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تنویر نے یکلخت ہونٹ بھینچ لیے۔ ذرا سا اطمینان ہوا اور تمہاری بکواس شروع ہو گئی، کاش کوئی تمہاری زبان کو بھی ٹانکے لگا دیتا، تنویر نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور صفدر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور تنویر کی اس جھلاہٹ پر عمران بھی ہنس پڑا تھا۔ صفدر تم جولیا کا خیال رکھنا، میں اب اس ڈاکٹر مورسن سے مذاکرات کر لوں، کیونکہ اس ماریا اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دریافت ہونے پر ہی فن لینڈ کی حکومت زلزلے کی زد میں آ جائے گی، اور ان سب کا فوری طور پر اس لیبارٹری کی طرف ہی جائے گا، عمران نے کہا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر مورسن بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ گھنٹی اس فکس فون کی نہ تھی جو لیبارٹری میں مختلف سائنسدان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ یہ اس فون کی تھی جس کا تعلق اوپر موجود سیکیورٹی ونگ سے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر انفاسو کال کر رہا تھا۔ یس ڈاکٹر مورسن اٹینڈنگ، ڈاکٹر مورسن نے فون ریسیور اٹھا کر قدرے تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت وہ انتہائی اہم کام میں مصروف تھا اور اسے انفاسو کی طرف سے کی جانے والی اس اچانک کال نے خاصا ڈسٹرب کیا تھا۔ انفاسو بول رہا ہوں، ریسیور سے انفاسو کی آواز سنائی دی، مجھے معلوم ہے تمہارے علاوہ اور کس نے کال کرنی ہے، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے، ڈاکٹر مورسن نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پرائم منسٹر صاحب چیف سیکرٹری کے ہمراہ لیبارٹری میں تشریف لائے ہیں، پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے انفاسو نے کہا، اور ایک لمحے کے لیے ڈاکٹر مورسن کو سمجھ ہی نہ آئی کہ انفاسو کیا کہہ رہا ہے۔ ہیلو ڈاکٹر مورسن، میں پرائم منسٹر بول رہا ہوں، لیکن دوسرے لمحے ریسیور پر پرائم منسٹر صاحب کی باوقار اور بھاری آواز سنتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یس سر، میں ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، سر آپ یہاں لیبارٹری میں، ڈاکٹر مورسن نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پرائم منسٹر کی آواز سن کر اچھی طرح پہچانتا تھا، کیونکہ کئی بار وہ سائنس کانفرنسوں میں شریک ہو چکا تھا جس کی صدارت پرائم منسٹر نے کی تھی۔ ہاں، ہمیں انتہائی ایمرجنسی میں چیف سیکرٹری کے ساتھ یہاں آنا پڑا ہے، آپ ایسا کریں فوراً سیکیورٹی رنگ میں آ جائیں تاکہ ایک اہم معاملے میں آپ سے تفصیلی بات ہو سکے، پرائم منسٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں سر، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور دوسری طرف سے اوکے کہہ کر انفاسو نے اس کا ریسیور رکھ دیا اور سامنے موجود فائل کو بند کر کے اس نے میز کی دراز کھولی اور فائل اس میں رکھ کر دراز بند کرنے ہی لگا تھا کہ یکلخت ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا اور وہ بے اختیار چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پرائم منسٹر اس پراسرار انداز میں یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو باقاعدہ ہدایات دی تھی کہ جب تک فارمولے پر کام مکمل نہیں ہو جاتا لیبارٹری میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، مجھے چیک کرنا چاہیے، ڈاکٹر مورسن نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لنکڈ فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس ڈاکٹر ہاکسن اٹینڈنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ہاکسن، اوپر سیکیورٹی ونگ سے ابھی ایک کال آئی ہے، جناب پرائم منسٹر صاحب چیف سیکرٹری کے ہمراہ سیکیورٹی ونگ میں موجود ہیں، اور انہوں نے خود بات کر کے مجھے کسی ایمرجنسی گفتگو کے لیے سیکیورٹی ونگ میں کال کیا ہے، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں، آپ سی ایم مشین آن کر کے چیک کریں کہ کیا واقعی سیکیورٹی ونگ میں پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں، اور اگر موجود ہوں تو پھر سیکیورٹی ونگ اسپیشل وے کھول دیں، ڈاکٹر مورسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، دوسری طرف سے ڈاکٹر ہاکسن کی آواز سنائی دی، وہ لیبارٹری کے مشین شعبے کا انچارج تھا۔
یہ شعبہ اصل لیبارٹری سے علیحدہ بنا ہوا تھا اور اصل میں تو اس لیبارٹری میں نرس سائنسی مشینری کو کنٹرول اور چیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن سپر سیکیورٹی انتظامات کے تحت یہاں ایسی مشینری بھی نرس تھی جس کے تحت سیکیورٹی ونگ کو بھی چیک کیا جا سکتا تھا، اور اس کا علم انفاسوں کو بھی نہ تھا کیونکہ کبھی اس کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، نہ جانے ہاکسن پرائم منسٹر صاحب کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر مورسن نے ریسیور رکھ کر سوچا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، ایک آدمی مشین کے سامنے کھڑا تھا اور پھر ڈاکٹر مورسن کو دروازے میں دیکھ کر چیخ پڑا، ڈاکٹر مورسن جلدی آئیے، سیکیورٹی ونگ میں یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے تو پرائم منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا تو ڈاکٹر مورسن ایک جھٹکے سے دوڑ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اجنبی افراد؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر مورسن نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، یہ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ادھیڑ عمر آدمی ڈاکٹر ہاکسن نے مشین کے درمیان روشن اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اور ڈاکٹر مورسن نے جیسے ہی اسکرین کو دیکھا وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس پر ایک راہداری کا منظر نظر آ رہا تھا، اس میں واقعی 5 مقامی آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی نظریں راہداری کے آخر میں موجود دیوار پر جمی ہوئی تھی جہاں سے لیبارٹری کا درمیانی راستہ کھلتا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے لیبارٹری میں داخل ہو گئے؟ انفاسو کدھر ہے؟ اس کے باقی ساتھی کدھر ہے؟ ڈاکٹر مورسن نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ میں چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا اور مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر منظر بدلنے لگے اور پھر ایک کمرے کا منظر ابھرتے ہی ڈاکٹر مورسن ایک بار پھر اچھل پڑا کیونکہ یہ کمرہ مقتل گاہ بنا ہوا نظر آ رہا تھا جہاں فرش پر ایک آدمی کو گولیوں سے چھلنی لاش نظر آ رہی تھی، جبکہ انفاسو کی لاش جو کرسی پر پڑی دکھائی دے رہی تھی اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اور دیکھو ڈاکٹر مورسن نے چیختے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد جب پہلے والے کمرے کے ساتھ والی راہداری کا منظر اسکرین پر ابھرا تو ڈاکٹر مورسن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہاکسن بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ راہداری میں 8 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی اور ڈاکٹر مورسن جانتا تھا کہ یہ سب انفاسو کے ساتھی ہیں۔ مزید چیکنگ پر آپریشن تھیٹر میں ایک مقامی عورت بیڈ پر ساکت پڑی ہوئی نظر آئی، جبکہ اب مشین روم ایک آدمی کی اور ایک اور کمرے میں 3 آدمیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں، مگر پورے سیکیورٹی ونگ میں کہیں پرائم منسٹر یا وہ چیف سیکیورٹی نظر نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باقاعدہ ڈاج دیا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً وہی پاکستان سیکرٹ سروس والے ہیں، اور انہوں نے کس طرح سیکیورٹی ونگ میں داخل ہو کر انفاسو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے سیکیورٹی ونگ پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان میں سے ہی کسی نے یقیناً مجھے پرائم منسٹر کے لہجے اور آواز میں کال کی ہے۔ ڈاکٹر مورسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مورسن، لیکن اب ان کا کیا کیا جائے؟ کیا حکومت کو کال کیا جائے؟ ڈاکٹر ہاکسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، حکومت کے کارندوں کا آنے تک یہ لوگ اس درمیانی راستے کو کسی طاقتور بم سے تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں فوری طور پر اس کا کوئی حل نکالنا ہے۔ میں ڈاکٹر ڈین کو بلاتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایسے معاملات پر ان کا ذہن خوب چلتا ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ان لوگوں سے بات کر کے انہیں کسی طرح تسلی کروا دیجیے، کہیں یہ فوری طور پر کوئی بم نہ مار دیں۔ ڈاکٹر ہاکسن نے کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی درست ہے، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور پھر وہ انٹر لنکڈ فون کے ساتھ پڑے ہوئے وائرلیس فون کی طرف بڑھے اور ڈاکٹر ہاکسن نے تیزی سے وہ منظر اسکرین پر لے آنے کی کوشش شروع کر دی جس میں وہ مقامی افراد نظر آ رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کسی طرح دوسری طرف سے کوئی کون جواب دیتا ہے۔ ہیلو ڈاکٹر مورسن کالنگ انفاسو۔ ڈاکٹر مورسن نے اسکرین پر مطلوبہ منظر ابھرتے ہی وائرلیس فون اٹھایا اور اس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس انفاسو اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی انفاسو کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ہاکسن اور ڈاکٹر مورسن دونوں کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں ان میں سے ایک مقامی نوجوان ہاتھ میں وائرلیس فون پیس اٹھائے کھڑا بات کر رہا تھا، لیکن یہاں آواز انفاسو کی ہی سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں، جبکہ پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورسن نے کہا، ہاں کیوں؟ انفاسو نے کہا، ان سے میری بات کراؤ فوراً۔ ڈاکٹر مورسن نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہیلو ڈاکٹر مورسن، آپ ابھی تک آئے نہیں، جبکہ ایک لمحہ قیمتی ہے۔ پرائم منسٹر کی بھاری اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مورسن اور ڈاکٹر ہاکسن دونوں کے چہرے حیرت سے بگڑ سے گئے کیونکہ وہی نوجوان ایک لمحہ پہلے انفاسو کے لہجے میں بات کر رہا تھا، اب پرائم منسٹر کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جی جناب میں حاضر ہو رہا تھا، مگر جناب فوری طور پر جہاں لیبارٹری میں ایک سائنسی پیچیدہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا کہ اگر اسے حل نہ کیا جاتا تو اب تک کی گئی ساری محنت ایک لمحے میں ضائع ہو سکتی تھی جناب۔ مزید 5 منٹ لگ سکتے ہیں یا 15 منٹ جناب، اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ ڈاکٹر مورسن نے اس طرح گھبرائے ہوئے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ پرائم منسٹر کے احکامات کی خلاف ورزی سے سہما ہوا ہو اور سائنسی مسئلہ کی پیچیدگی کی وجہ سے انتہائی پریشان بھی ہو۔ 15 منٹ ٹھیک ہے، ہم 15 منٹ مزید انتظار کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، ہم نے فوری طور پر واپس جانا ہے، سمجھ گئے؟ پرائم منسٹر صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سر شکریہ، میں کوشش کروں گا سر کہ اس سے پہلے ہی حاضر ہو جاؤں، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے کہا، اور ڈاکٹر مورسن نے جلدی سے وائرلیس فون کے بٹن آف کر دیے۔ کمال کر دیا ہے آپ نے تو ہالی ووڈ کے اداکاروں کو بھی مات دے دی ہے، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس اصل اداکاری تو وہ آدمی کر رہا ہے۔
مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ایک آدمی بیک وقت دو مختلف قسم کی آوازوں اور لہجوں میں اس طرح بھی بات کر سکتا ہے کہ پہچانی بھی نہ جا سکے۔ بہرحال اب میں 15 منٹ مل گئے ہیں، میں ڈاکٹر ڈین کو بلا لوں، تم انہیں چیک کرتے رہو، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے انٹر لنکڈ فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ڈین، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، شعبے ڈاکٹر مورسن بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر ڈین، آپ فوری طور پر مشینی شعبے میں آ جائیں، فوری طور پر سب کام چھوڑ کر میں اور ڈاکٹر ہاکسن وہاں آپ کے منتظر ہیں۔ اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، پلیز فوراً آ جائیں، ڈاکٹر مورسن نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا تاکہ مزید بات چیت میں وقت ضائع نہ ہو۔ اور پھر واقعی 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے 100 میٹر ریس میں حصہ لیتا ہوا یہاں پہنچا ہو۔ خیریت ہے ڈاکٹر مورسن، آپ کے پیغام نے تو مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے، آنے والے نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر مورسن نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ ویری سیڈ، اس کا مطلب ہے ہم اور لیبارٹری اس وقت شدید خطرے کی زد میں ہیں۔ جو لوگ اس قدر زبردست حفاظتی انتظامات کے باوجود سیکیورٹی ونگ میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہاں آنا کون سا مسئلہ ہے؟ آنے والے نے، جو ڈاکٹر ڈین تھا، پہلے سے زیادہ دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ڈین، میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ آپ کوئی ایسی ترکیب سوچیں جس سے ہم ان خطرناک لوگوں کا فوری طور پر خاتمہ کر سکیں۔ ڈاکٹر مورسن نے کہا، خاتمہ؟ مگر کس طرح؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسا نظام موجود ہی نہیں۔ اوہ، ایک منٹ۔ ڈاکٹر ڈین بات کرتے ہوئے چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر مورسن نے پوچھا۔ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، یہاں سے کسی کو بھی ڈاکٹر مورسن بنا کر اوپر بھیج دیتے ہیں اور اس کے پاس فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس کا کیپسول ہوگا۔ جیسے ہی وہ ان کے سامنے وہ کیپسول توڑ ڈالے، وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا خاتمہ آسانی سے کر دیا جائے گا۔ اس کے سوا اور تو کوئی ترکیب سمجھ میں آ نہیں رہی۔ کیپسول میرے پاس موجود ہے، ڈاکٹر ڈین نے کہا، لیکن وہ کیپسول لے جانے والا بھی تو بے ہوش ہو جائے گا، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا جائے، اسے تو بعد میں آسانی سے ہوش میں لایا جا سکتا ہے، کم از کم ان خطرناک افراد کا تو خاتمہ ہو جائے گا، ڈاکٹر ڈین نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں خود چلا جاتا ہوں، انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا آدمی بروقت کارروائی نہ کر سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ان فاسوں سے میرا حلیہ معلوم کر لیا ہو اور میری بجائے دوسرے آدمی کو دیکھ کر یہ چوکنا ہو جائیں۔ اگر میری بے ہوشی سے اس خطرناک گروپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی بڑا اور مہنگا سودا نہیں، آپ مجھے کیپسول دیں فوراً، پلیز، ڈاکٹر مورسن نے بولا۔ ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں، آپ نے ویسے عقل مندانہ بات کی ہے، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ آیا تھا، ڈاکٹر ڈین نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ آپ اور ڈاکٹر ڈین یہاں سے چیک کرتے رہیں، جیسے ہی یہ لوگ بے ہوش ہوں گے آپ دونوں فوراً اوپر پہنچے اور پھر ان لوگوں کو فوری طور پر ہلاک کر دیں، ڈاکٹر مورسن نے ڈاکٹر ہاکسن سے کہا۔ ہلاک؟ اور ڈاکٹر مورسن، یہ کام کم از کم میں تو نہیں کر سکوں گا، کسی انسان کو مارنا تو ایک طرف، میں نے آج تک کسی چڑیا کو بھی نہیں مارا، آپ ڈاکٹر ڈین سے بات کریں، ڈاکٹر ہاکسن نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ واقعی کسی انسان کو مارنا چاہیے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، واقعی مسئلہ ہے، یہ کام تو مجھ سے بھی نہ ہو سکے گا، ہم لوگ تو صرف سائنسدان ہیں، قاتل تو نہیں، ڈاکٹر ڈین آ جائیں پھر اس مسئلہ پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد ڈاکٹر ڈین واپس آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا کیپسول تھا۔ یہ لیجئے ڈاکٹر مورسن، آپ بس اسے فرش پر پھینک دیں، یہ پھٹ جائے گا اور اس میں اس قدر زود اثر گیس ہے کہ پلک جھپکنے میں یہ سب کو بے ہوش کر دے گی، اور آپ ہرگز نہ گھبرائیں، میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے، آپ کو فوراً ہی ہوش میں لے آیا جائے گا، ڈاکٹر ڈین نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر ڈین، یہ کام تو ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کو بے ہوش کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کے لیے میں نے ڈاکٹر ہاکسن سے کہا تو آپ فوراً اوپر پہنچے اور انہیں گولیوں سے اڑا دیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتے، کیا آپ یہ کام کر لیں گے؟ ڈاکٹر مورسن نے بولا۔ ہلاکت؟ واقعی، مگر میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، پر اتنے سارے زندہ آدمیوں کو مارنا، ڈاکٹر وین نے بھی قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کہ میں خود بھی اپنے ہاتھوں میں ایسی ہمت نہیں پاتا، تو پھر ایسا ہے کہ آپ دونوں ان سب کے ہاتھ اچھی طرح باندھ دینا، اس کے بعد مجھے ہوش میں لے آنا، پھر میں اعلیٰ حکام سے بات کروں گا، وہ لوگ آ کر انہیں یہاں سے لے جائیں گے، اس کے بعد وہ انہیں مارتے ہیں یا ان پر مقدمہ چلاتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہوگا، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت ان سے مزید پوچھ گچھ کرنا چاہے یا ان کے اور بھی ساتھی یہاں موجود ہوں جو ان کے قتل کے بعد سامنے نہ آ سکیں، اس لیے یہ تجویز درست ہے کہ انہیں باندھ لیا جائے اور حکومت کو اطلاع دے دی جائے، ڈاکٹر ڈین نے بھی ڈاکٹر مورسن کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس گیس کے اثرات کتنی دیر رہتے ہیں؟ ڈاکٹر مورسن نے پوچھا۔ 1 گھنٹے تک، ڈاکٹر ڈین نے جواب دیا۔ کافی وقت ہے، اوکے میں اب آ جاتا ہوں، آپ پوری طرح ہوشیار رہیں، ڈاکٹر مورسن نے کہا۔ آپ انہیں اطلاع تو دے دیں کہ آپ آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہاکسن نے کہا۔ نہیں، میں اچانک ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے سنبھلنے سے پہلے یہ کارروائی مکمل کر لوں، اگر میں نے اطلاع دے دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خطرناک لوگ چوکنے ہوں، اور اگر ہماری یہ ترکیب ناکام ہو گئی تو پھر ہم تو نہ بچ سکیں گے اور نہ لیبارٹری، ڈاکٹر مورسن نے کہا، اور ڈاکٹر ہاکسن اور ڈاکٹر ڈین دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔
آپ میرے آؤٹ گیٹ پر پہنچ جانے کے بعد اسپیشل وے کھولیں گے تاکہ میں فوراً ان کے سامنے پہنچ جاؤں ان کے چوکنے ہونے سے پہلے، ڈاکٹر مورسن نے ڈاکٹر ہاکسن سے کہا اور اس کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپسول اس کی مٹھی میں چھپا ہوا تھا۔ اوکے، یہ اس نے 15 منٹ کا وقت کیوں مانگا ہے؟ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ عمران نے گھڑی دیکھ کر ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی شک پڑ گیا ہو اور یہ کسی کارروائی میں لگے ہوئے ہوں، صفدر نے کہا۔ بظاہر تو اس کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور، عمران نے کہا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی سوائے جولیا کے باقی سب افراد اس راہداری میں کھڑے تھے جس کے اختتام میں وہ دیوار تھی جس میں سے نیچے سے آنے والا رستہ کھلتا تھا۔ وائرلیس فون پیس عمران کے ہاتھ میں تھا۔ ہمیں بکھر کر رہنا چاہیے تاکہ اگر یہ لوگ کوئی حرکت کریں بھی صحیح تو سارے ساتھی اس کی زد میں نہ آ جائیں، نعمانی نے کہا۔ نعمانی کی بات درست ہے، میں یہاں رکتا ہوں، آپ سب لوگ مختلف حصوں میں پھیل جائیں۔ ویسے بھی اب 10 منٹ تو ہونے والے ہیں، اور اس ڈاکٹر مورسن نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے آ جائے، عمران نے کہا، اور باقی ساتھی سر ہلاتے ہوئے ابھی جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ اچانک سورج کی تیز آواز دیوار کی طرف سے سنائی دی اور وہ سب چونک کر دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے دیوار درمیان سے پھٹی اور پھر اس میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی نمودار ہوا اور اسے دیکھتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ وہ واقعی ڈاکٹر مورسن ہی تھا۔ عمران نے حفظ متقدم کے طور پر ان فاصلوں سے ڈاکٹر مورسن کا تفصیلی حلیہ معلوم کر لیا تھا۔ ڈاکٹر مورسن دیوار میں بننے والے خلا کو پار کرتے ہی یکلہت ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ڈاکٹر مورسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر مورسن کی حیرت بتا رہی تھی کہ اسے کوئی شک نہیں پڑا تھا، ورنہ وہ ظاہر ہے اس قدر حیرت کا اظہار نہ کرتا۔ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی محافظ ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، اس لیے آپ مسلح ہیں؟ کون کدھر ہے پرائم منسٹر صاحب؟ ڈاکٹر مورسن نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ آئیے، ادھر بڑے کمرے میں ہے، عمران نے کہا، مگر اسی لمحے ڈاکٹر مورسن نے یکلہت ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پھر عمران نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ ڈاکٹر مورسن کے ہاتھ میں دبی ہوئی کوئی چیز زمین پر گری تھی اور پھر اس کے ذہن پر اس قدر تیز رفتاری سے سیاہ چادر سے لپٹ گئی کہ مزید کچھ سوچنے یا سمجھنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں کوئی جگنو چمکتا ہے اسی طرح اس کے ذہن میں روشنی پیدا ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس کے ساتھ اس کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں لوہے کی راڈوں والی کرسی پر جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی اس طرح کرسیوں پر موجود تھے، ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی اور ایک ڈاکٹروں جیسا گون پہنے ہوئے آدمی باری باری انہیں انجیکشن لگا رہا تھا۔ جولیا البتہ وہاں موجود نہ تھی۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، لیکن اس کمرے کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کمرہ اس لیبارٹری کے سیکیورٹی ونگ کا کمرہ نہیں ہے جس میں انہوں نے انفاسو اور اس کے ساتھیوں پر قابو پایا تھا۔ ہم کدھر ہیں ڈاکٹر؟ عمران نے اسی ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا جو اب قطار کے آخر میں موجود نعمانی کے بازو میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ آپ لوگ ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں ہیں، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر موڑتے ہوئے اسپارٹ لہجے میں کہا اور پھر مڑ کر وہ تیزی سے اس ہال نما کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور ملٹری انٹیلیجنس کا سن کر عمران کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا اور چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے سب باقی ساتھیوں کو بھی ہوش آ گیا۔ یہ ہم کدھر ہیں؟ سب نے ہوش میں آ کر ایک ہی سوال کیا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں؟ کیا مطلب؟ سب نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس گڑبڑ کا ہم سوچ رہے تھے اس نے یہ کام دکھایا ہے۔ ڈاکٹر مورسن واقعی ایک اچھا اداکار ثابت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے اس نے واقعی انتہائی زود اثر گیس کا کیپسول پھینک کر ہمیں بے ہوش کیا اور پھر ملٹری انٹیلیجنس کو اطلاع کر دی، اور وہ لوگ اسی بے ہوشی کے عالم میں ہمیں لیبارٹری سے نکال کر یہاں لے آئے ہیں۔ جولیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، یا تو اسے علیحدہ رکھا گیا ہے یا پھر عمران نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یا کا کیا مطلب؟ تنویر نے تڑپ کر پوچھا۔ مطلب پوچھ کر کیا کرو گے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور 4 لمبے ترنگے نوجوان ہاتھوں میں مشین گنے اٹھائے اندر داخل ہوئے اور وہ دروازے کی ایک سائڈ پر اور دوسری سائڈ پر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے اور بالوں کی وجہ سے ادھیڑ عمر ضرور لگتا تھا لیکن جسمانی لحاظ سے جوان ہی تھا۔ اس کی تیز نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں پر جمی ہوئی تھی، چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ تمہارا تعلق باکیشہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ اس آدمی نے گراتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ اپنا تعارف تو کرا دیجئے، پھر تعارف بھی پوچھ لیجئے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کرنل ہنری ہوں، ملٹری انٹیلیجنس کا چیف۔ اور تم میں سے علی عمران کون ہے؟ کرنل ہنری نے پوچھا۔ آپ انٹیلیجنس کے چیف ہیں، پہچان لیجئے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرنل ہنری چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ تو تم ہو علی عمران؟ مجھے اعتراف ہے کہ تم لوگوں نے نہ جانے کس قسم کا میک اپ کیا ہے کہ باوجود کوشش کے ہم تمہارا میک اپ صاف نہیں کر سکے۔ ویسے اگر تمہاری زخمی ساتھی عورت زخمی ہونے کی وجہ سے زبان نہ کھول دیتی تو ہم تمہیں وہی لیبارٹری میں ختم کر دیتے، لیکن تمہاری اس ساتھی لڑکی نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس نے ہمیں واقعی چونکا دیا ہے، کرنل ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
وہ کدھر ہے اس وقت؟ تم نے یقیناً اس پر تشدد کیا ہوگا۔ عمران نے گراتے ہوئے کہا، نہیں، تشدد کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، ہم نے صرف اس کی زخم کے ٹانکے توڑنے کی دھمکی دی تو چونکہ تم سب میں سے صرف وہی ہوش میں تھی اس لیے ہم نے اسے ابتدائی پوچھ گچھ کی ہے اور اسے ہمیں پتہ چلا کہ تم لوگوں نے بلیک ٹاپ کی نئی چیف مادام ماریا اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے اور لیبارٹری میں ہماری سروس کے ایجنٹ انفاس اور اس کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر ڈاکٹر مورسن نے ہمیں ساری تفصیل بتائی کہ تم لوگوں نے اسے کس طرح ٹریپ کیا۔ بہرحال اصل بات جو ہم نے تم لوگوں سے پوچھنی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اس لیبارٹری کا محل وقوع کس سے معلوم کیا؟ حالانکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے اور تمہاری اس ساتھی عورت نے بتایا ہے کہ اس کا علم صرف علی عمران کو ہے۔ کرنل ہنری نے کہا، میں نے پوچھا ہے کہ ہماری ساتھی اب کدھر ہے؟ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ عمران نے اسی طرح گراتے ہوئے لہجے میں کہا، فکر مت کرو، وہ ابھی تک زندہ ہے۔ ایک تو وہ عورت ہے، دوسرے زخمی ہے، اس لیے ہم نے اسے ساتھ والے کمرے میں اسٹریچر پر باندھ رکھا ہے۔ کرنل ہنری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اب تم نے ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، فیصلہ خصوصی عدالت میں ہوگا۔ ویسے تم لوگوں نے فن لینڈ کے خلاف ایسے جرائم کیے ہیں کہ تم کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ اگر تم نے اس قدر بے پناہ قتل و غارت نہ کی ہوتی تو شاید پاکیزہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے تمہارے ساتھ کسی رعایت کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ کرنل ہنری نے منہ بناتے ہوئے کہا، فن لینڈ نے ہمارے ملک کا فارمولہ چوری کرتے وقت اور اس فارمولے کے حالی کو ہلاک کرتے وقت دوستانہ تعلقات کا کتنا لحاظ کیا ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تم سے کوئی مذاکرات کروں۔ خصوصی عدالت تشکیل دی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد تمہیں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر تم اس آدمی کے بارے میں بتا دو جس نے تمہیں لیبارٹری کا محل وقوع بتایا ہے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، اور اگر نہ بھی بتاؤ گے تب بھی بہرحال ہم اسے تلاش تو کر لیں گے۔ کرنل ہنری نے کہا، یہ خصوصی عدالت کن لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، یہ حکومت کا کام ہے۔ کرنل ہنری نے جواب دیا، اوکے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے لیبارٹری کا محل وقوع مادام ماریا سے معلوم کیا تھا، عمران نے کہا، اور کرنل ہنری کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اوکے، مجھے تم پر اعتماد ہے کہ تم نے درست ہی بتایا ہوگا، کرنل ہنری نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کرنل صاحب، 1 منٹ، عمران نے کہا تو کرنل ہنری مڑا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کرنل ہنری نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو تو آپ ہماری ساتھی عورت کو یہاں شفٹ کر دیں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کرا دیتا ہوں، کرنل ہنری نے کہا اور ایک بار پھر مڑ کر باہر چلا گیا۔ چاروں مسلح افراد بھی اس کے پیچھے ہی چلے گئے۔ عمران صاحب، یہ خصوصی عدالت والی کارروائی تو رسمی ہی ہوگی، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔